بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کا ہے کہ مکہ میں ایک بیوہ عورت رہتی تھی۔ وہ مسلمان نہیں تھی، مشرک تھی۔ اس عورت کا 8 سال کا ایک بیٹا تھا۔ وہ بہت غریب تھے، مشکل سے گزر بسر ہوتا تھا۔ ایک روز ماں گھر آئی تو بچے نے اپنی ماں سے ایک سوال کیا، ماں میں نے دیکھا ہے کہ آپ دوسرے بچوں کی ماؤں کی طرح نہیں ہو۔ ان کے پاس تو نئے نئے کپڑے ہیں اور تمہارے پاس تو میلے کچیلے اور پھٹے پرانے کپڑے ہیں۔ ماں نے بیٹے کی طرف دیکھا اور پیار سے اسے اپنے پاس بٹھایا اور کہنے لگی، میرا بیٹا اب اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اسے اپنی ماں کے حالات سمجھ آنے لگے ہیں۔ بیٹے کو سینے سے لگایا اور روتے ہوئے کہا، بیٹا تمہارا باپ مر چکا ہے اور تیری ماں اب بیوہ ہے اور تو یتیم ہے، اس لیے میرے پہننے کو اچھا کپڑا نہیں ہے۔ تیری ماں سارا دن لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے اور جو کچھ بھی آج تک کمایا ہے وہ سب تم پر لگا دیا ہے۔ تجھے کھانا کھلایا تاکہ تو بھوکا نہ رہے، تیرے لیے کپڑے لیے تاکہ تیرا بدن ڈھانک سکوں اور تیری پرورش کر سکوں۔ یہ سن کر ماں اپنے بیٹے کو گلے سے لگا کر خوب روئی۔ بیٹے نے اپنی ماں کو چپ کرواتے ہوئے بولا، ماں تیری چادر پھٹ گئی ہے نا، میں تیرے لیے نئی چادر لاؤں گا۔ ماں نے پوچھا، بیٹا تو کہاں سے لائے گا، تو ابھی بہت چھوٹا ہے۔ بچے نے کہا، ماں میں اپنے چچا سے مانگ کر لاؤں گا۔ ماں نے کہا، تیرے چچا نے تو تیرے باپ کی زمین پر قبضہ کر رکھا ہے، وہ تجھے چادر کہاں سے دے گا؟ تو بیٹا بولا، نہیں ماں میں ضرور جاؤں گا اور چچا سے جا کر بولوں گا کہ میں تیرا بھتیجا ہوں، وہ مجھے دیکھ کر خوش ہوگا۔ میں کہوں گا میں زمین لینے نہیں آیا، میں تو بس ماں کے لیے چادر لینے آیا ہوں۔ ماں مسکرائی اور بولی، بیٹا تجھے پتہ بھی ہے وہ بہت دور رہتا ہے، تو 8 سال کا بچہ ہے، کیسے جائے گا وہاں؟ بچے نے اطمینان سے جواب دیتے ہوئے کہا، ماں تو فکر نہ کر، میں سب پتہ کر چکا ہوں۔ ماں نے بیٹے کو چچا کے پاس جانے کی اجازت دے دی۔ بیٹے کو نہلایا، صاف ستھرا لباس پہنایا، بال سنوارے، خوشبو لگائی اور چچا کی طرف روانہ کر دیا۔ بچہ پیدل چلتا ہوا چچا کے مکان میں جا پہنچا تو دیکھا کہ چچا اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا شراب پی رہا ہے۔ بچے نے ادب سے چچا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تو چچا نے مڑ کر دیکھا اور کہا، تو کون ہے؟ بچہ بولا، میں آپ کا بھتیجا ہوں، میں آپ سے ماں کے لیے چادر لینے آیا ہوں۔ چچا کے سامنے اس کا 8 سال کا بھتیجا کھڑا تھا۔ چچا نے یہ سن کر بچے کو پیار کرنے کی بجائے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ بچاؤ بچاؤ کی وہ بچہ آوازیں لگاتا اور چیختا رہا۔ چچا نے مار مار کر بچے کو لہو لہان کر دیا۔ بچے کے کپڑے خون سے بھر گئے۔ چچا نے بھتیجے کو تھپڑ مارے، ڈنڈے مارے، کھینچا، جھنجھوڑا اور بچہ دور جا گرا۔ وہ بچہ مشکل سے اپنی جان بچا کر بھاگ گیا۔ ادھر ماں کا دل بے چین ہوا تو اپنے بچے کی خاطر گھر سے باہر نکلی اور چل پڑی۔ یہ ایک ماں کا اپنے بیٹے کے لیے پیار تھا۔ ابھی بیٹا ماں تک نہیں پہنچا تھا لیکن ماں بیٹے کے لیے بے چین تھی۔ بچہ روتے روتے گھر جا رہا تھا کہ راستے میں ایک شخص نے اسے روکا اور پوچھا، یہ حال کیسے ہوا؟ بچے نے سارا ماجرا سنا دیا کہ میں چچا کے پاس ماں کے لیے چادر لینے گیا تھا اور چچا نے مجھے مارا۔ اس راہگیر نے کہا، تم خانہ کعبہ میں جاؤ، وہاں آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملیں گے، ان سے اپنی ماں کے لیے چادر مانگنا، وہ ضرور دیں گے۔ بچے نے آنسو پونچھے اور گھر کی طرف چل دیا۔ گھر پہنچا تو ماں نے بیٹے کی حالت دیکھی تو وہ بہت غم زدہ ہوئی اور رونے لگی۔ پھر اس کا خون صاف کیا، اسے نہلایا، زخموں پر مرہم لگائی۔ ماں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں نے تجھے کہا بھی تھا کہ تمہارے چچا تمہیں کچھ نہیں دیں گے۔ بیٹے نے کہا، ماں اب میں کسی اور کے پاس جاؤں گا، اگر مجھے اجازت دو تو وہ مجھے چادر ضرور دیں گے۔ ماں نے کہا کہ کون ہے وہ بیٹا؟ تو بیٹے نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
माँ ने बेटे को खुद से दूर हटाया और बोली, आप घर में आइंदा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नहीं लिया जाएगा। तुम्हें पता है बेटा, वो जादूगर है, मजनू है, तू उसके पास हरगिज नहीं जाएगा। अल्लाह ताला ने इस बात का जिक्र कुरान पाक के 27वें पारे में फरमाया है कि लोगों ने मेरे पैगंबर को जादूगर मजनू पुकारा। बेटे ने कहा, माँ मैं उनका पता करके आया हूँ, मुझे एक बार उनके पास जाने की इजाज़त दे दो। माँ ने बड़ी मुश्किल से बेटे को इजाज़त दी। माँ और बेटा दोनों मुशरिकीन थे। बेटा खाना काबा की तरफ बढ़ा। खाना काबा पहुंचकर अंदर दाखिल हुआ तो देखा कि बहुत से लोग खड़े हैं। बच्चे को पहले वाला मंजर याद आ गया। बच्चे को हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो किसी से पूछे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। बच्चा दूर खड़ा देखता रहा, फिर उसने काबा के गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर दिए। चलता रहा और देखता रहा। फिर एक शख्स पर नज़र पड़ी तो बच्चे ने कहा कि मैं उनको देखते ही समझ गया कि यही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। उनके चेहरे पर नूर ही नूर था। वो खामोशी से नज़रें झुकाए बैठे थे। बच्चा उनके करीब गया और आहिस्ता से उनके कंधे पर हाथ रखा और बोला, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, कौन? बच्चा एकदम घबरा गया और रोते हुए कहने लगा, मैं एक यतीम हूँ और मेरी माँ बेवा है और मुझे मेरी माँ के लिए एक चादर चाहिए। मैं अपने चचा के घर गया था लेकिन उन्होंने मुझे मारा और अपने घर से धक्के देकर निकाल दिया। फिर किसी ने मुझे कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ, वो तुम्हें चादर ज़रूर देंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 साल के बच्चे से ये अल्फाज सुनकर खड़े हो गए, उसे सीने से लगाया और फरमाया, मैं भी यतीम हूँ, मेरी माँ भी बेवा थी। मैं समझ सकता हूँ कि यतीम के लिए ज़िंदगी गुजारना कैसा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते रहे और बच्चे के सर पर हाथ फेरते रहे, उसे प्यार किया और अपने कंधे से चादर उतार कर उसे दे दी और फरमाया, ये लो चादर और अपनी माँ को दे देना। और फरमाया, इसके बाद भी अगर कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने उस बच्चे को उसकी माँ के लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत चादर अता की। इस वाक़े से माँ और बेटे की मोहब्बत का पता तो चलता है और साथ साथ ही हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न सलूक का पता भी चलता है, जो ये नहीं पूछते कि मांगने वाला मुसलमान है या नहीं, कलमा पढ़ता है या नहीं, बल्कि इंसानियत के रिश्ते से ही इतने प्यार और मोहब्बत से मिलते हैं। हमें हमारा दीन यही सिखाता है कि किसी बेवा और गरीब की मदद करना कितना बड़ा नेकी का काम है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी मालूमाती इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।